اندھیرا ہے، اور وہ اندھیرا قیامت کے دن تو ویسے ہوگا مگر دنیا میں دل پہ آتا ہے جو ڈپریشن کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، اس کی توبہ میں ٹال مٹول نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا دل دیا نا کہ ہلکا سا بال برابر بھی کوئی غلط کام ہو جاتا ہے نا تو وہ دل پر ضرور دکھائی دیتا ہے، وہ نظر آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو نظر انداز کر دے، دیکھنا ہی نہ چاہے، لیکن وہ آتا ہے۔ جو ہی وہ آنے لگے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو نگیٹ کریں، نہیں نہیں کوئی نہیں میں نہیں مانتی، نہیں، مان لیں۔ آپ دیکھیں کہ جو ہی آپ مانیں گے آپ ریلیکس ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں اعتراف کرتی ہوں میں نے غلطی کی ہے۔ اگر کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی تو معافی مانگ لیں، سوری کہہ دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ مانیں گے دوسرا بھی ڈھیلا پڑ جائے گا۔ ہوتا کہ تعلقات کب خراب ہوتے ہیں؟ جب آپ غلطی نہیں مانتے اور دوسرا شخص بھی کھینچا تانی شروع کر دیتا، آپ اپنی طرف بات کھینچتے وہ اپنی طرف کھینچتا، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شدید قسم کا اختلاف ہوتا ہے، اور پھر وہی لوگ آپ کے لیے ایک مصیبت بن جاتے ہیں، ان کے اندر رہنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر انسان ان سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان سمپلی مانے ہاں میرا قصور ہے، میری غلطی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہم اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں گے، رو لیں گے، دعا کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بوجھ اترنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت پیار سے اور بہت محبت سے ہم کو سمجھاتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے، پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ ملے، اور پیروی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کی اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ تو یہ ہے علاج۔ نمبر 1 اس بات کا یقین کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ یقین رکھ کے معافی مانگی جائے۔ نمبر 2 پھر آئندہ کے لیے چھوٹے چھوٹے گناہوں میں بھی جلدی واپس پلٹا جائے، یعنی ایک دفعہ پچھلے سارے معاف کرا کے، جیسے بہن حج کر کے آئی ہیں ماشاءاللہ، انشاءاللہ حج مبرور ہوگا، پچھلی ساری صفائی ہو گئی، بس اب تسلی ہونی چاہیے الحمدللہ پچھلے سب معاف ہے، کیوں اللہ کا وعدہ ہے۔ اب آئندہ کے لیے چھوٹی موٹی بھی کوتاہی ہو جائے فوراً پلٹو، اس کو لمبا نہ جانے دو۔ پہلے تو انتظار تھا نا آج پہ جائیں گے تو سب، وہ تو ہو گیا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب آئندہ کے لیے چھوٹا سا بھی کچھ کمی بیشی، مثلاً اور کچھ نماز میں تاخیر ہو جاتی، انسان ہے نا، اور پھر انسان گلٹی فیل کرتا ہے میں نے نماز پڑھی بھی تو کیا پڑھی، دیر سے پڑھی، یا کوئی بھی کمی بیشی، کیونکہ وہ جو جہاں بھی ہم ڈنڈی مارتے ہیں نا تو وہ ضرور ہمارے اپنے اندر ہی آ کے چپتا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں نہیں ٹھیک کیا، تو ساتھ ساتھ فوراً پلٹو، وہ انیبو، پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ، دور نہیں جانا۔ شیطان اگر چھوٹا سا بہکا بھی گیا، ذرا سا رستے سے اتارا بھی تو پیچھے نہیں اس کے چل پڑنا، واپس۔ اور پھر واتبعوا، پیروی کرو، احسن ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب نے جو چیزیں تمہاری طرف اتاری ہیں ان میں سے بہترین چیزوں کی، خوبصورت باتوں کی جو اللہ نے کتاب میں اتاری ہیں ان کی پیروی کرو، اس سے پہلے کہ پکڑ ہو جائے اور تم کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ میرے اپنی گناہوں میں کہیں پکڑ ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد، اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پاک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے تو اسے قبول فرما، جو بات تیری مرضی کے مطابق ہوئی ہو ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، کوئی بات زبان سے ایسی نکلی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو یا اللہ ہمیں اس سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں سچا علم عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر، یا اللہ اپنے سوا ہر چیز کا خوف دل سے دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا سکھا۔ یا اللہ ہمیں اپنی ذات کا ایسا یقین عطا کر کہ جس سے ہماری دنیا کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں ایسی اطاعت کی توفیق عطا کر جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے اور تو ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے۔ یا اللہ تو ہم پر اپنا فضل فرما۔ یا رب العالمین تو اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما، ان کی ساری تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں، مشکلات، بیماریاں سب کچھ دور فرما۔ یا اللہ ان کا حج قبول فرما اور انہیں اپنے حج کی حفاظت کی توفیق عطا فرما اور آئندہ کے لیے نیکیوں کے دروازے ان پہ کھول دے۔ یا اللہ ہم سب کو بھی نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف سبقت کرنے والا بنا۔ یا رب العالمین ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا رب العالمین ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا رب العالمین ہمارے وقت میں، زندگی میں برکت پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سے ایسا کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا من بیدہ ملکوت السماوات والارض یا من هو علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہمارے ہر کام میں اخلاص پیدا کر دے۔ یا اللہ ہمارا ہر کام ایسا کام ہو جو تجھے پسند آ جائے اور ہماری زندگی میں جو چیزیں آپ کو پسند نہیں ان سب کو دور کر دے۔ یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔